الفاظ میرے یہ تھے، کوئی برا نہ مانے. میں نے کہا کر گوروی بھائی اگر کل کوئی جرنیل سرپرا پھر آ کے آئین کی خلاف ورزی کرے گا، ہاؤ کین آئی پروٹیکٹ؟ اگر فارمیلٹی تو ہو گئی. کہتا ہے نو فارمیلٹی نہیں ہے. میں نے کہا جب فارمیلٹی نہیں ہے تو پھر ہم سب پارلیمنٹ سے ایک حلف اور لینا ہے کہ the day the constitution is violated, the people of Pakistan must be on the streets. میں نے کہا پھر یہ لے تھا کہ ہم اب نکل آئے ترکی کی طرح. آئین محمد علی جناح صاحب خود ماہر تھے، ان کو بھی مسئلہ تھا ہندو اکثریت کا مسلمان اقلیت کے خلاف. جب وہ ان پہ امپوز نہیں کیا گیا تھا، نہیں کی گئی جب ہندوستان کی تقسیم، کرپس مشن جب آیا تو ہندوستان کو 3 گروپس میں 1 2 3. محمد علی جناح صاحب 1946 تک was the supporter of that scheme. اس میں انہوں نے اس بربادی کا راستہ روکنے کے لیے 1940 ریزولوشن میں یہ نقطہ رکھا کہ جس دن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی each unit has got the right to secede. مرحوم بزنجو صاحب کو خدا جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا تھا کہ پھر ہمیں بھی اب لوگوں سے بھی یہ خطرہ صبح شام رہتا ہے چونکہ آپ آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، پھر ہمارے آئین میں بھی یہ لکھ دیجئے کہ the day the constitution is violated, سندھی یا بلوچ یا پشتون they should have the right to secede. ورنہ پھر آپ نہیں روکتے. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم آئین ایک مقدس وہ ہے. 5 وزیر اعظم، ایک پانسی ہوا، عمران the last one مشکل میں ہے، جیل میں ہے. جیل گئے، ان کو تکالیف ہوئی، لیکن آج تک کسی بھی آئین کو پڑھنے والے نہ کسی نے پوچھا ہے، نہ کسی نے ان سے یہ کیسے چلے گا الیکشن. یہ شریف آدمی بھی جیل میں تھا، خاقان عباسی، نیب کی نہ کان ہے نہ ان کی آنکھیں ہیں. اگر ان کو نہیں ہے میں ایف آئی آر لکھا دوں گا اس الیکشن میں. معافی چاہتا ہوں. 8 فروری کے انتخابات میں جس انداز میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس انداز میں زر اور زور کی بنیاد پہ جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا، جس انداز میں بچوں بیٹیوں کی بےعزتیاں ہوئی، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوا. جس انداز میں یہ تماشا ہوا، ابھی میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے یا جہالت، ڈونٹ مائنڈ. جس آرمی کو ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں، that belongs to 3 districts of Pakistan یا 4. اگر کل یہ سندھی بھائی، سندھی مانو، اور یہ ان کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، بلوچ بھائی کہ بھائی ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارا حصہ فوج میں کہاں ہے؟ ویئر از سندھی جنرل؟ کہاں ہے سندھی بریگیڈیئر؟ کہاں ہے سندھی کرنل؟ کہاں ہے سندھی سپاہی؟ کہاں ہے بلوچ؟ کہاں؟ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. ہم اس ملک میں حق حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں. آسان نسخہ ہے. میں سب کا ماما بھی ہوں، چاچا بھی ہوں، بھائی بھی ہوں. آپ بلوچ وطن کے ساحل و وسائل پہ ان کا حق، ان کے بچوں کا سارا نہیں، ان کا حق تسلیم کر دیں. کنسٹیٹیوشنل رائٹ کہ آپ کے ساحل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا ہوگا. اس بغاوت کی ہوا نکل جائے گی. فمیدہ مرزا میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، سائیں بیٹھا ہوا ہے، یہ سندھی میرے دوست ہیں. آپ آج ان کو کنسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیں کہ سندھ کے ساحل و وسائل پہ سارا سندھیوں کے حوالے نہ کریں، ٹھیک ہے آپ بھی لے جائیں. آپ ان کو یہ گارنٹی دے دیں کہ پہلا حق آپ کے بچے کا آپ کے ساحل و وسائل پہ. یہ ساری باتیں اپنی جگہ آ جائیں گی. وہ تب ہوگا جب آپ آئین کا احترام کریں گے، جب ایک صحیح جمہوری انداز میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی.
بڑی مشکلوں کے بعد پاکستان میں فیڈریشن ہوئی، بنی بائی لینگول، بائی کیمرہ. یہاں عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں. بائی کیمرہ وہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک بائی اکثریت میں ہوتا ہے، تو اس کی اکثریت سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاؤس بنا دیا جاتا ہے جہاں قومیتوں کی برابری ہوتی ہے. تو اس آبادی کو کنٹرول رکھنے کے لیے پھر سینٹ برابری کی بنیاد پہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے سینٹ تو بنا لیا، سینٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو مانیٹری بل میں ایسا نہیں ہے، وہ اپوائنٹمنٹ میں کچھ نہیں کرتا. اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، دی سینٹ مسٹ ہیو ایکول پاورز قومی اسمبلی کی طرح، جہاں پھر ہم سندھی، بلوچ، سرائکی، پٹھان سب مل کے کام کریں گے. یہ پاکستان کے لیے اگر اسے بہتر نسخہ کوئی لا سکتا ہے، بسم اللہ آئے، بسم اللہ پیش کرے. یہ کیسے ہوگا؟ ایک میرا گلہ ہے، ایک میرا سیاسی پارٹیوں سے بہت وہ ہے، بڑی بڑی پارٹیوں سے. ذکر خیر میرے دوست نے بڑے اچھے انداز میں کیا. پہلا مسئلہ لگا، 1 2 4 ایسے ججز تھے جنہوں نے آئین کے احترام میں حلف نہیں لیا، اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، تنخواہیں گئیں، مراحت گئیں. وہ غریب تاریخ کی تاریخیوں میں فارغ ہو گئے. میں تو عوام سے، پاکستانی عوام سے کہوں گا، عمران خان سمیت ہر سیاسی پارٹی سے اپنے یہ ووٹ لینا ہوگا کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے آپ ان ججز کو ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کریں گے. They must be declared heroes of democracy. جنہوں نے اپنے بچے اور جو مانیٹری ان کو نقصان ہوا ہے ان کی کمپنسیشن کرے. اور جن لوگوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہے، میں تو جلاد نہیں ہوں، نہ مجھے یہ کام آتا ہے، کم سے کم ان کی تصاویر ہائی کورٹ سے ہٹا دی جائے، سب کی، سپریم کورٹ سے بھی. جنہوں نے پی سی او، ابھی جسٹس منیر کا بھی لگا ہوا ہے. جسٹس منیر کھڑا ہے، سب سے بڑا چیف جسٹس، جنہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا. وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ وہاں کیا کر، اس نے ہماری بربادی کر دی ساری سسٹم کی. اس قسم کی تصاویر فارغ ہونی چاہیے. اس سے غریب لوگ، پنجابی، سندھی، سرائکی، ضلع زارہ کے لوگ، گلگت کے لوگ، بلتستان کے لوگ، ایم آر ڈی کی تاریخوں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، خاص کر سندھ میں. بس آئے، مرے اور ہم نے فاتحہ پڑھ لی. نہیں بابا، یہ بچے، ان بچوں کی خون کی قربانی میں فلانی پارٹی اقتدار میں آئی، ان بچوں کی قربانی میں فلانا آدمی فلانا بنا. یہ بچے جمہوریت کے شہید ہیں. دے آر دی مرٹائرز آف ڈیموکریسی. ان کے خاندانوں کو ٹھیک ہے کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک گھر کا بچہ مر گیا، جس طرح بھی ڈی چوک میں آپ کے کم سے کم 13 آدمی مفت میں مارے گئے. ان کو ایسے نہیں بلانا چاہیے. یہ ہم تمام پارٹیوں سے گارنٹی لے لیں کہ یہ شہداء ہوں گے. بہت سارے شریف لوگوں نے، عالم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، انہوں نے کھوڑے کھائے، لیکن ہم انہیں بھول گئے. ان کے لیے بھی کوئی بات ہونی چاہیے. میں کوئٹہ میں تھا 1983 میں. مولانا شاہ احمد امروٹی، سکر کا بہت بڑا عالم دین، بلکہ پیر تھا، میرے والد کی عمر کا تھا. وہ شریف آدمی آیا، میں آج بھی نہیں بھول سکتا اس کو. شریف آدمی آیا، کسی مدرسے میں وہ تھے، میں وہاں گیا ہوا تھا، وہ بھی وانٹیڈ تھے، ہمیں بھی ٹھیک نہیں سمجھا جا رہا تھا. میں ان سے ملا، میں ان کے بچے کی عمر کا تھا. اس نے مجھے یوں ہاتھ جوڑے کہ سائیں معبود، ہم سندھیوں کو ہندوستانی ایجنٹی کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے ہماری مدد کریں. میں نے کہا سائیں کیا کروں؟ بس کچھ کریں. میں نے کہا بسم اللہ سائیں، ہم کوشش کریں گے. 7 اکتوبر 1983 کو ہم نے سندھ کی شہیدوں کی اس میں جلوس مرتب کیا، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، دوسری پارٹیاں تھیں. اس جلوس کو لیڈ پھر میں نے کرنا تھا. ہم نے جلوس نکالا. سلوگنز کیا تھے؟ اسلام زندہ باد، ماشاء اللہ مرد آباد، جمہوریت زندہ باد. ہمارے جلوس پہ فائرنگ ہوئی، 4 ہمارے ساتھی شہید ہوئے،
13 کو گولیاں پیٹ کے نیچے لگی اور 30 کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ شرپسند ہیں. محمود was the cause of this, dead or alive. اس کو پکڑو. میرے دوست اعجاز اللہ کے والد صاحب، ان کا سسر ہمارا گورنر تھا، رحیم الدین جنرل. پھر میں نے کہا یار جیلوں کا کوٹا پورا ہو گیا، میں نے جیل نہیں جانا. پھر میں انڈر گراؤنڈ چلا گیا. I went underground. پھر مصطفیٰ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نے شادی کر لی. تو یہ کر جیل میں نہیں گیا جیل میں، شادی کر لی. بس 6 سال میں انڈر گراؤنڈ رہا. پاکستان میں اچھے لوگوں کا گھر ہے قسم خدا کی. میں یہاں تھا، میرے بچے وہ جنم دے رہے تھے، وہ کہتے محمود افغانستان میں ہے. میرے بچے پیدا ہو رہے تھے. یہ ڈکلیئرڈ می کہ یہ اسکانڈر ہے، افغانستان میں سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو میرے اچھا ہوا ڈیفینس کے دوران میرے بچے پیدا ہوئے. ابھی وہ جوان ہے، ایک بارٹلا کر کے لندن میں ہے، بچی انگلش لٹریچر میں کوئی پڑھا رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. وہ میری ڈیفینس کے جب میں دیکھتا ہوں مجھے تسلی ہوتی ہے. یہ ایسی کہانی میں نے سنا دی آپ کو. ابھی بات یہ ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تمام پاکستان کے لوگوں سے، اگر ہم نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہ کیا، ہم نے ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں روکا. پاکستان سارے ماہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمجیتی بحران میں مبتلا ہے، اور اس کا فلسفہ میرے دوست شہباز اور میرے حوالدار اسپیکر میں اس لیے کہتا ہوں، وہ بڑا ایماندار ہے اس بارے میں. ہاں مجھے حوالداری پہ فخر ہے، ادھر فوجیوں کو وہ سلوٹ کرتا ہے کہ فخر ہے میں حوالدار ہوں. میں اس لیے اسے حوالدار کہتا ہوں، جنرل صاحب خاص کر آپ کے لیے. یہ آدمی الیکشن سے 50 دن پہلے کوئٹہ آیا تھا. اس نے پارٹی سے کہا تھا کہ ہماری بات اداروں سے طے ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی دی جائے گی، فلانا پریمیئر ہوگا، فلانا ہوگا. محمود کا پوچھو کہ وہ کس حلقے سے انتخاب لڑ رہا ہے. میں باقی تفصیل نہیں بتا سکتا. عمر ایوب بھائی، میں یہاں آیا، اس شریف آدمی کو میں نے ٹیلی فون کیا، یہ میرا پرانا دوست ہے مری کا عباسی. میں نے کہا نواز شریف کی وہ دوسری میرے، اس کو ڈھونڈوں، میں نے میاں صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے مہربانی کی، میسج دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پیشی ہو گئی ہے، راستے میں دھند ہوگی، کل نہیں پرسوں دوپہر میاں صاحب کہتے ہیں آپ لاہور ہیں. میں گیا لاہور، میں نے جو بات کی وہ سب اس کے گواہ ہیں. میں نے کہا بھائی بربادی کا راستہ ہے، فار گاڈ سیک. ابھی یہ کسٹوڈین ہاؤس بنا ہوا ہے، یہ شریف آدمی گواہ ہے، حامد رضا. پارلیمنٹ کے اندر اس کی موجودگی میں لوگ گھسے، پارلیمنٹیرین کو مارا، پیٹا، گرفتار کیا، فلانا کیا. اس نیک بخت نے کمیٹی بھی بنا دی لیکن کچھ نہیں. ایسا پارلیمنٹ جس میں لوگ گھستے ہوں. 600 سال پہلے یہاں جب لوگ بیٹھے ہیں، میرا دوست طارق بنوری، یہ خالد باسکٹ والا آدمی، یہ مجھ سے سینئر تھے یونیورسٹی میں، برائٹ اسٹوڈنٹ تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، ہمارے یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہوئے. میں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، ہوئے تھے. انہوں نے چھوڑا، پی سی ایس پی امتحان پاس کیا، یعنی جوائنٹ دفتر خارجہ. آج کل وہ کوئٹہ میں، امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. آپ کی فرمودات سننے آئے وہ شریف طارق بنوری. تو کام کا آدمی، بڑا لٹریری قسم کا آدمی. جی تو میں عرض کر رہا تھا جی، وہاں جو بات ہوئی. ابھی اتنی بے رحمی
जो आदमी एक मामूली टिक का निशान गलत वोट का लगाता है, 70 करोड़ रुपए इस महंगाई के दौर में। हमारी जो बड़ी गाड़ियां जिसमें आए हैं, इसकी टंकी भरती है 21,000 रुपए में। 21,000 रुपए में एक टंकी भरती है। और पंजाब का, सिंध का, पश्तून वतन का, जिला हजारे का, जिला गिलगित का, जहां जहां के लोग हैं, उनको 20,000 रुपए महीने का नहीं मिलता। इस टंकी में हमारी एक मोबाइल की जो वो है, इससे खानदान के खानदान इन लोगों को इस पे नैब खामोश है। उसको शायद को गिरफ्तार किया, भाई आपको पता नहीं है कि फलाने फलाने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों लोगों को 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ रुपए कहां से? From where this money comes? ये खजाना किसके पास है? और फिर आपने जो फलसफा बना दिया है, जो बिकता है उसे डिक्लेयर कर दिया अपने वफादार। जो पैसे लेता है, जमीर बेचता है, दूसरों को खरीदता है, दूसरों को वो करते हैं, उसको आप वफादार डिक्लेयर कर रहे हैं। और जो जमीर नहीं बेचता, गरीब आदमी, उसको आप पीटते हैं, जेल में डालते हैं। पागलों की दुनिया बन गई है। दुनिया में सारे पढ़े लिखे, दुनिया में अपने बच्चों को लोग हुर्रियत बताते हैं, हुर्रियत के रास्ते पे। यहां हुर्रियत को कूटा जा रहा है। या हुर्रियत के, मैं नहीं कि यहां बहनें बैठी हुई हैं, बच्चों के कपड़े उतारते हैं, बहनों के क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं? फिर नाम लेते हैं इस्लाम का, नाम लेते हैं इस्लाम का, मुसलमानी का। मैं और बात तो नहीं कर सकता, हमें इस किस्म का निजाम लाना होगा। दौरान जंग, उमर अयूब खान, दौरान जंग पाकिस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा सिपहसालार खालिद बिन वलीद, जिसको खुद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था, दौरान जंग खलीफा का हुक्म किया कि यू आर नो मोर आर्मी चीफ। अबू उबैदा बिन जरा को दे दो। उस आदमी में इन जर्नेलों से 1000 गुना ज्यादा ताकत थी। वो इनकार कर सकता था कि जब वो किधर के खालूजात भी थे शायद, या मामूजात, हज़रत उमर और खालिद। उस शरीफ आदमी ने कहा खलीफा का हुक्म आया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुक्मरान है उसका हुक्म आया है। खास जंग के दौरान बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी लड़ाई थी, उसने सब कुछ उतारा, अबू उबैदा जरा के हवाले कर दिया। वी नीड सच पीपल। ठीक है, अगर किसी को शौक है। उमर अयूब गौर अयूब के बेटे हैं, मोहम्मद अयूब खान के नवासे हैं। कसम खुदा की मैं कसम खाता हूँ, मुझे भाइयों की तरह प्यारा है। इसके दादे ने मेरे बाप को 14 साल जेल दी थी, लेकिन ये जमहूरियत की तरफ आया है, मेरा दोस्त है, मेरे भाई है। ये हो इजाजुल हक हो, अख्तर अब्दुर्रहमान के लड़के हों, डेमोक्रेसी में यही खूबसूरती है। डेमोक्रेसी परफेक्शन के नजदीक नहीं है, लेकिन मारदार से बेहतर ये निजाम है, इस पे हमने चलना है। कल परसों ट्रंप ने हल्फ लिया, इंजील पे हाथ रखा, 4 मिनट का हल था, कॉन्स्टिट्यूशन मैं वो करूंगा। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वादा खिलाफी खुद वो है। अभी हम परेशान हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि लानतुल्लाह अल काज़िबीन। एक और जगह अलिम लोग बैठे हैं कि आप सच्ची गवाही न छुपाएं, अगर आपकी माँ के खिलाफ हो, बाप के खिलाफ हो, तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारी बहन के खिलाफ हो। और यहाँ शाहबाज मेरा दोस्त और उसकी पार्टी कहती है कि झूठ पे झूठ बोलते जाओ, और जुमे की नमाज के वक्त लोटा हाथ में और जाए नमाज कंधे पे नमाजें पढ़े हो। कोई बाबा नहीं, हमने ये नहीं करना। अभी या उसको मानना पड़ेगा, हामिद रजा भाई या शाहबाज एंड कंपनी का। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ, मैं उसकी मानूंगा चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। हक व सदाकत का रास्ता हमने लेना। ये हमारा मुल्क है, इसलिए हमने आपको बुलाया था। आप यहाँ हैं, हमारे साथ मिलें, हमारे साथ आए। आपको लिख हम देंगे, शायद खकान भी देगा, मैं भी दूंगा, जिनको आप वी विल बी ऑन द, हम आखिरी सब में होंगे। आए हमें इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालने का रास्ता बताएं, ताकि बिस्मिल्लाह करके वो कर दें। गॉड ब्लेस यू। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
شکریہ مشر محمود خان چکزئی صاحب آپ کی تفصیلی گفتگو کا. اب ہم اپنا پہلا سیشن اوپن کر رہے ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں ہم اپنے میڈیا کے جو ہمارے نمائندگان ادھر آئے ہیں ان کو ہم بلائیں گے اور وہ آپ سے بات کریں گے. تو اس سلسلے کی سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا. ہماری بہن ہے پاکستان میں صحافت میں اور ان کا ایک نام ہے